السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انتسام ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں IAS ورلڈ ہندی اسلامک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم غوث پاک کی ایک ایسی عالیشان کرامات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستوں، اسی طریقے کی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو غوث پاک کے نام سے لائک کر کے 3 لوگوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ نام عبدالقادر، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا لقب معین الدین یعنی کہ دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ۔ آپ کی ولادت 1/9/470 ہجری جیلان میں ہوئی۔ آپ کا وصال 11/4/561 ہجری بغداد میں ہوا۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور آپ کی 49 اولادیں تھیں۔ آپ کا مذہب حنبلی ہے۔ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی اور آپ بچپن سے ماہ رمضان مبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر میں 60,000 سے 70,000 کا مجمع ہو جاتا تھا اور آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ ہے میرے غوث پاک کی شان۔ اور آپ نے ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کے یہاں افطار کیا۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ آپ غوث اعظم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر ہمیشہ لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مرید کو ہر حال میں اپنے پیر کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اگر وہ کرامات سے خالی بھی ہوا تو کیا ہوا، میں تو خالی نہیں ہوں، اس کے توسل سے میں اسے عطا کروں گا۔ آپ سے بے شمار کراماتیں ظاہر ہیں۔ تاریخ الاولیاء صفحہ 24 سے 54، الملفوظ حصہ 3 صفحہ 56، فتویٰ رضویہ جلد 9 پیج 129۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگی اور لوگ وہاں سے اٹھنے لگے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ بارش فوراً تھم گئی اور جلسہ گاہ کے باہر بدستور جاری رہی، مگر جلسہ گاہ میں بارش بالکل بند ہو گئی۔ واجۃ الاسرار صفحہ 75۔ سبق اللہ والوں کی جو مرضی ہو وہی مرضی خدا کی بھی ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی مرضی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جلسہ گاہ کے باہر تو بارش جاری رکھی اور جلسہ گاہ کے اندر بند کر کے دکھا دیا کہ میرے مقبول بندوں کی میرے یہاں اتنی قدر ہے کہ وہ جو کچھ بھی چاہیں میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ اسی کتاب میں اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ بعض دیگر بزرگوں کو بھی یہ تجربہ ہے کہ وہ بھی کسی وقت بارش میں گھر گئے تو انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کرامات بیان کی تو بارش فوراً تھم گئی۔ ایک دفعہ دریائے دجال میں سیلاب آ گیا اور لوگ بہت ہی گھبرا گئے، اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے استغاثہ کرنے لگے اور مدد چاہنے لگے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصائے یعنی کہ لاٹھی مبارک لیا اور دریا کی طرف چل پڑے۔ دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے پانی کی اصل حد تک یہ عصا گاڑ دیا اور فرمایا، اے پانی بس یہیں تک۔ غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا کہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور اس عصائے مبارک تک آ گیا۔ واجۃ الاسرار صفحہ نمبر 75۔ سبق اللہ والوں کی حکومت دریاؤں پر بھی جاری رہتی ہے۔ ایک ہم بھی ہیں کہ گھر کا پرنالہ بھی ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ اور پیارے دوستوں، ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز فرما رہے تھے کہ اوپر ہوا میں ایک چیل چیخنے لگی اور بار بار ایک ہی جگہ پر چکر لگانے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا اور فرمایا، اے ہوا اس چیل کا سر پکڑ لے۔ غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا
کہ وہ چیل تڑپتی ہوئی نیچے آ گری اور اس کا سر الگ جا گرا۔ پھر جب آپ واز فرما چکے تو اس مردہ چیل کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اور دھڑ پکڑ کر اکٹھا کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا فرمانا تھا کہ چیل زندہ ہو گئی اور ہوا میں اڑ گئی۔ اس واقعے کو سارے مجمع نے دیکھا۔ وحجت الاسرار صفحہ نمبر 65۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان بخشی تھی کہ اللہ کے اذن و عطا سے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو تو تم اپنے اپنے گھروں میں جو جو کچھ کھاتے ہو اور جو جو کچھ جمع رکھتے ہو میں ان سب کی تمہیں خبر دے دوں۔ تم سب میرے سامنے اس کانچ کی بوتلوں کی مانند ہو جن کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ ظاہر و باطن کی کوئی شے ان سے چھپی نہیں رہی۔ پھر اگر وہ شخص جو ایک بوتل کا ظاہر بھی بغیر اینک کے نہ دیکھ سکے یوں اللہ والوں کے علم پر اعتراض کرنے لگے تو کس قدر بے خبر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال علم حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت با پیروی کی بدولت ہے۔ پھر جس ذات کے غلام کا اس قدر وسیع علم ہے تو خود اس ذات گرامی کے علوم کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ آپ حضور غوث پاک کی یہ کچھ بچپن کی کراماتیں ہیں، آپ لوگ ان کو بھی سنیے۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو ایک سائل نے آ کر صدا لگائی۔ اس بدوقت نے جب دیکھا کہ عورت اکیلی ہے تو وہ اندر گھسا چلا آیا۔ اسی وقت غیب سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس خبیث کو چیر پھاڑ کر غائب ہو گیا۔ محفل اولیاء صفحہ 211۔ جس سال آپ پیدا ہوئے تو پورے جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب لڑکے ہی تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی ہوئے۔ ہمارے غوث اعظم صفحہ 59۔ جب آپ کی دودھ پینے کی عمر تھی تو اکثر آپ دائی کی گود سے غائب ہو جاتے اور پھر کچھ دیر بعد آ بھی جایا کرتے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن آپ کی دائی نے پوچھا کہ بیٹا عبد القادر، یہ بتاؤ جب تم چھوٹے تھے تو اکثر میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، آخر تم جاتے کہاں تھے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائی ماں، میں آپ سے کھیلنے کی غرض سے سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا، جب آپ مجھے ڈھونڈتیں اور نہ پاتی تو میں پھر خود ہی آ جایا کرتا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ کیا اب بھی آپ کا وہی حال ہے؟ تب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ تو میرے بچپن اور کمزوری کا عالم تھا، اب تو حال یہ ہے کہ اس جیسے ہزاروں سورج اگر مجھ میں سما جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا کہ کہاں گئے۔ ہمارے غوث اعظم صفحہ 211۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو مکتب میں بھیجا، جہاں آپ کے استاد نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے بسم اللہ سے جو پڑھنا شروع کیا تو پورے 18 پارہ پڑھ کر سنا دیے۔ استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے کب اور کہاں سے سیکھا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہیں جسے وہ اکثر ورد کیا کرتی ہیں، تو میں نے ان کے پیٹ میں رہتے ہوئے سب سن کر یاد کر لیا۔ شان غوث اعظم صفحہ 15۔ رمضان کا چاند۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ چاند ہو گیا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ چاند نہیں ہوا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے ہیں رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ آج بھی عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا، اس لیے رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے،
चुनांचे फिर तहकीक करने पर यही साबित हुआ कि चांद हो गया है। वहजतुल असरार सफ़ा नंबर 76। और प्यारे दोस्तों, मुर्गी जिंदा होकर बोलने लगी। ये करामात भी बहुत ही अलीशान है। एक औरत अपने बच्चे को लेकर हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुई और कहने लगी, इस मेरे बच्चे को हुजूर से बड़ी मोहब्बत है और मैं इसको आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। इसकी तरबियत फरमाइए और फयूज़ व बरकत से इसे मालामाल कीजिए। और वो औरत अपने बच्चे को हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में छोड़ गई। और कुछ दिनों के बाद उसको याद आया कि अपने बच्चे को देखने के लिए मैं चली जाऊं। उसने अपने घर के जल्दी जल्दी सारे काम किए और अपने बच्चे को देखने के लिए निकल गई। तो जब वो औरत अपने बच्चे के सामने पहुंची तो देखा कि उसका बच्चा कमज़ोर हो गया है और जौ की खुश्क रोटी खा रहा है। फिर हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में गई तो देखा कि आपके आगे पकी हुई मुर्गी रखी है जिसे आप तनाबुल फरमा रहे हैं। उस औरत ने अर्ज किया, हुजूर आप खुद तो मुर्गी खा रहे हैं और मेरा बेटा जौ की खुश्क रोटी खा रहा है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खाई हुई मुर्गी की हड्डियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उस पर अपना हाथ रखा और फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह। इतना फरमाना था कि वो मुर्गी जिंदा हो गई और जिंदा होकर बोलने लगी। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, देखो जब तुम्हारा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाए तो वो भी जो चाहे वो खाएगा। वहजतुल असरार सफ़ा नंबर 65। हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई है कि मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते तो वो जिंदा हो जाते थे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाक़या पसंद आया हो, इसको लाइक ज़रूर कर देना और तमाम लोगों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इसी तरीके के और वाक़यात सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और प्यारे दोस्तों, अभी कहीं जाइएगा मत। हमने आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो लगाई है चिराग गौसिया की। ये गौस पाक के नाम से चिराग जलाया जाता है। इस चिराग के लाखों और करोड़ों फ़ायदे हैं। इस चिराग को सिर्फ 7 दिन जलाने से आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं और आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं और आपके घर में बेशुमार बरकतें हो जाती हैं। जादू टोना और हर बुरी बला से आपको हिफाजत होती है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें